السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہیں گے ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرامز میں بہت خاص مہمانوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت مہمان پروگرام میں شامل ہیں، ڈاکٹر رابعہ گل علی خان۔ آپ کا تعلق بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے۔ آپ ہیڈ ہیں فیمیل کیمپس میں سوشالوجی ڈپارٹمنٹ کی، بہت مشہور سوشل سائنٹسٹ ہیں اور مختلف موضوعات پہ اکثر آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہوں گے، مختلف پروگرامس میں شرکت بھی کرتی ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو سوشل سائنسز کی فیلڈ ہے اس میں خصوصاً سوشالوجی کو آپ نے جو ہے اس کا انتخاب کیوں کیا، اور آپ اس فیلڈ میں کیسے ہیں، اور آپ اس میں کیا کوئی فیصلہ دے رہی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا۔ اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر۔ آپ کے سوال کی طرف میں آتی ہوں۔ جو مین ریزن تھا اس ڈسپلن میں آنے کے لیے، اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن میں بہت زیادہ شارٹ آپ کو بتاؤں گی تھوڑا سا۔ تو مائی پریویس ڈگری واز ان ایم ایس رورل ڈیولپمنٹ، جو کہ میں نے پشاور سے کیا 2005 میں۔ And when I was doing that degree, research was one important component of that degree. So I decided to do that research on gender equality, and I particularly focused on one component of gender, and I looked at the impact of an NGO, the AKRSP, in the context of Chitral, which is my native town. تو I looked at the impact of that NGO on women's lives. تو اس پرٹیکولر ٹاپک کو جب میں نے کیا، اس پہ میں نے ریسرچ کی، اور ریسرچ 6 کریڈٹ آرٹس کی ریسرچ ہوتی ہے، ایم ایس ڈگری میں اس کو میں نے کمپلیٹ کیا اور میں نے سبمٹ کیا۔ تو وہاں پہ مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ پرہیپس آئی وانٹ ٹو گو بیونڈ ڈیولپمنٹ، کیونکہ رورل ڈیولپمنٹ میں میں نے ڈیولپمنٹ کی تھیریز کے اپروچز پڑھے، اور میں نے جب دیکھا کہ جو پریویس ڈیولپمنٹ کی تھیریز تھی، پرٹیکولرلی دے ور فوکسنگ آن ویمن ایز بینیفیشریز، کہ یہ ڈیولپمنٹ پروگرامس آئیں گی، این جی اوز آئیں گی، اور دے ول سم ہاؤ امپاور ویمن، رائٹ؟ صحیح۔ تو دیٹ واز دا اپروچ۔ لیکن جب میں نے ماڈرن پوسٹ ماڈرن لٹریچر پڑھا، اور مجھے پتہ چلا کہ نہیں، ویمن آر ناٹ لائک وائس لیس اینٹیٹیز کے جن کے اندر آپ کوئی بھی چیز ڈال دیں اور وہ کام اسی طرح سے کر پڑیں، اسٹیٹ دے ہیو ایجنسی۔ تو اس کے بعد سے مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ اسٹارٹ ہوا آن ویمن، آن جینڈر ایشوز۔ اور جب میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی، وین آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر ایز اے لیکچرر ایٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان 2005، تو میں نے منی پروجیکٹس کیے، اور ان پروجیکٹس کے اندر پھر میں نے ایکسپلور بھی کرنا اسٹارٹ کیا کہ آئی وانٹڈ ٹو ڈو مائی پی ایچ ڈی ایز ویل۔ تو میں نے پھر سوچا کہ وہ کون سا ڈسپلن ہوگا جس کے اندر رہ کے میں ان ساری چیزوں کو ایک براڈر لینس سے انڈرسٹینڈ کر سکوں گی۔ دین آئی کیم ٹورڈس سوسیولوجی، اور سوسیولوجی میں جسے آپ کو پتہ ہے کہ سوسیولوجی گیوز اس دس وینٹیج پوائنٹ کہ ہم انسٹیٹیوشنس کو، بیہیویئر کو، ہیومن بیہیویئر کو، آرگنائزیشنس کو، انیکوالٹیز کو، ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے سوسیولوجی کا انتخاب کیا، اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیژن، کیونکہ سوسیولوجی ہیلپ می ٹو گیو دیٹ لینس سو دیٹ آئی کین سی دیز ڈفرنٹ ایشوز فرام اے براڈر پرسپیکٹو۔ اچھا، اس میں آپ کی جو سوشالوجی ہے یہ تو ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اس میں اسپیسیفکلی آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کس میں ہے میڈم؟ جی میری بالکل جینڈر پہ ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ کیسے میری انٹرسٹ جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوئی۔ تو سوسیولوجی آف جینڈر ایک سب ڈسپلن ہے سوسیولوجی کے اندر، تو میں اسی کے اندر کام کرتی ہوں، اور اس کے اندر بھی آپ کو بتائے بے شمار چیزیں ہیں، لیکن میرا جو پرٹیکولر فوکس ہے دیٹ از آن جینڈر بیسڈ وائلنس، ویمن امپاورمنٹ سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تو میرا سارا کام ویمن امپاورمنٹ پہ تھا۔ اس کے بعد ریسنٹلی جو میں کام کر رہی ہوں دیٹ از آن جینڈر بیسڈ وائلنس، آن ویمن لیڈرشپ، ہائر ایجوکیشن پہ ہے، اور آج کل ریسنٹلی میں تھوڑا سا جو کام کر رہی ہوں دیٹ از آن ریپروڈکٹیو ہیلتھ آف ویمن ایز ویل۔ جی، اچھا، اس سلسلے میں آپ کی ماشاءاللہ بہت سی خدمات ہیں، کیونکہ ہم دو یونیورسٹی میں آپ کو جانتے ہیں۔ کیا آپ کو کہیں پہ آپ کی خدمات کو ریکگنائز بھی کیا گیا، آپ کو کوئی ایوارڈس وغیرہ بھی دیے گئے، یا کہیں پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کیا؟ جی خیر، یونیورسٹی کے اندر تو مجھے کوئی ایوارڈ ایز سچ نہیں ملا، لیکن آئی تھنک مائی کریئر اسٹارٹیڈ ود ایوارڈ اٹ سیلف، کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ایز اے لیکچرر ان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،
in 2005. اور اس ٹائم پہ I was actively looking for different awards for different scholarships for my PhD, to fund my PhD, کیونکہ آپ کو پتہ ہے PhD جو ہے 5-6 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے. You need a lot of funding for that. صحیح. So and I was very successful. In fact, I got 3 awards. I got an offer from the Australian government for a PhD in University of New South Wales. And I got a second award from HEC for a PhD at Monash University, again Australia. And I got an award from the AKU, Aga Khan University, that is again a prestigious university for a PhD in education and leadership. So I decided to go for the first award because it was a very generous award. I had a free air ticket back to my home. They were covering the tuition fee, and they were also giving me different conference grants, book grants, and so on. So I went for that award. So that was the base. I started off my career with that award. But later on, when I joined this university in 2013, I joined it as an assistant professor. And after 6 years, in 2018, I think, I got this award for a postdoc in America. And it was a Fulbright award, again, a very prestigious award. Very few people are successful in getting that award, and very few of the colleagues, in this university have gotten it too. So I was one of them, and my award landed me at Brown University. It is one of the top universities of the world. It is one of the Ivy League schools, which is very famous among the 8 best schools in America. So it landed me there, and I stayed there for 1 year. And I got a third award, which was again a Fulbright award. And I think I'm the only person in Pakistan who has, been given this award 2 times. زبردست ماشاء So I got that award in 2023, and that landed me in a college, a community college called Harper College, where I was engaged in teaching for 6 months.